حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کے ساتھ تاریخ میں سب سے زیادہ ظلم اور زیادتی کی گئی، اور تاریخ میں انہیں ایک بری شخصیت کے طور پر پینٹ کیا گیا، اور یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گورنر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ برسر منبر گالیاں دیتے تھے۔ میں اصل واقعے سے ہٹ کر ذرا تاریخ پر تھوڑا سا تنقیدی جائزہ لیتے ہیں کہ یہ ہسٹری آف اسلام وجود میں کیسے آئی۔ تو ایک بات ذہن میں رہے کہ اسلام کی اولین حکومت کی جو اپوزیشن تھی یہ اس وقت کے یہود تھے، اور یہود پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ واضح ہو چکا تھا کہ اب جنگ کے میدان میں مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے انہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پوزیشن بدلی، مسلمانوں کو اندر سے توڑنے اور لڑانے کی سازش کی گئی، اور ایک پروپیگنڈا کیا گیا، اور بعد میں نئے مسلمان ہونے والوں کو صحابہ اکرام سے بدظن کرنے کی کوشش کی گئی، اور ایک ایسا فتنہ برپا کیا گیا جس کے نتیجے میں خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جیسا سانحہ رونما ہوا اس قوم میں۔ اور دوسری اہم بات یہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تاریخی تنقید کا نشانہ اس لیے بھی بنے کہ ان کا تعلق بنو امیہ کے ساتھ تھا، اور بنو امیہ جو تھے اس وقت حکومت میں تھی جب تاریخ لکھی جا رہی تھی، اور یہ فطری بات ہے کہ حکومت مخالف جو بیانیہ ہوتا ہے، جو نیریٹو ہوتا ہے، اسے عوامی پذیرائی جلدی ملتی ہے، اس لیے بھی یہ اس تاریخی تنقید کا زیادہ نشانہ بنے۔ اس کی مثال ہم اپنے دور میں دیکھ لیتے ہیں کہ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارا میڈیا، ہمارے صحافی جو ہے وہ خبر کو وقوع کی بنیاد پر رپورٹ نہیں کرتے، وہ خبر کو پاپولرٹی کی بنیاد پر رپورٹ کرتے ہیں کہ جو بات ہم بریک کرنے چلے ہیں یہ عوام میں پاپولر ہے یا نہیں ہے، اس لیے حقائق کو نہیں دیکھتے، پاپولرٹی پر سارا کام چلتا ہے۔ اس وقت کے صحافی وہی ہسٹری رائٹرز تھے، انہوں نے دیکھا کہ صوبائی یہودیوں نے، رافضیوں نے جو پروپیگنڈا عوام میں پھیلایا ہوا ہے وہ ایک مشہور نیریٹو تھا، وہ اینٹی صحابہ، اینٹی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے اسے زور و شور سے پھیلایا گیا، ایک پروپیگنڈا کیا گیا جس سے یہ ہسٹری وجود میں آئی۔ اور تیسری اہم بات یہ ذہن میں رکھے کہ جتنے بھی یہ ہسٹری رائٹرز تھے یہ سارے کے سارے عجمی لوگ تھے، اس لیے کہ عربوں کو اپنے حافظے پر اس قدر ناز تھا کہ وہ لکھاری اور رائٹر نہیں تھے، یہ کم از کم اگر سارے عجمی نہیں تھے تو کم از کم حجاز مقدس کے باہر کے تھے، اور ان کی میجورٹی جو تھی اکثریت ہسٹری رائٹرز کی یہ سارے کے سارے رافضیت ذہن کے لوگ تھے، یا کم از کم یہ اینٹی صحابہ پروپیگنڈے سے متاثر تھے۔ میں کل کی بات نہیں کر رہا، میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں کہ اکثریت ایسے ہی تھی۔ لیکن ہم نے صحابہ اکرام کے مقام اور معیار کو پہچاننے کے لیے تاریخ کی کتابوں کو کھول کر نہیں بیٹھنا، ہمارے لیے معیار قرآن ہے کہ قرآن نے ان مقدس شخصیات کے بارے میں جنہوں کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر ہے ان کے بارے میں کیا کہا۔ میں قرآن کی ایک دو مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر اگر حضور کے زمانے میں کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی گئی، اللہ نے قرآن ان کی صفائی میں اتارا، اللہ ان کا وکیل صفائی بنا ہے۔ اس کی ایک مثال کہ زید بن ارقم کا وہ واقعہ ہے کہ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے بارے میں یہ نازیبہ کلمات کہے کہ ہم عزت والے مدینہ جا کر ان ذلیلوں کو نکال دیں گے، تو زید بن ارقم یہ سن رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتلایا۔ منافقوں کے سردار کو جب اس کی خبر ہوئی کہ میرا راز فاش ہو چکا ہے، آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قسمیں کھائیں کہ زید نے جھوٹ بولا ہے، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ صحابہ اکرام نے بھی دیکھا کہ عبداللہ ابن ابی یہ قوم کا سردار ہے، بڑا آدمی ہے، اور زید بن ارقم تو نوجوان صحابی ہیں، ان کے موقف کو کمزور سمجھا۔ لیکن قربان جائیں اللہ نے اپنے نبی کے صحابی پر یہ ادنا تہمت بھی باقی نہیں رہنے دی، پوری سورہ منافقون نازل کی، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، کہ اللہ گواہی دیتا ہے منافق جھوٹا ہے، اللہ کے نبی کا صحابی سچا ہے، اس نے کہا ہے کہ ہم عزت والے ذلیلوں کو نکال لو گے، اور سنو عزت والا اللہ ہے، اس کا رسول ہے، مومنین ہیں، ان منافقوں کو تو خبر ہی نہیں۔ وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون۔ اسی طرح 3 سینئر صحابہ وہ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے، بظاہر ان کا یہ عمل طرز عمل قابل سزا جرم تھا،
اور یہ منافقوں والا طرز عمل لگتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چنانچہ ان کے ساتھ بائیکاٹ کا حکم دیا۔ لیکن اللہ نے قرآن نازل کیا کہ کل میرے نبی کے صحابہ پر کوئی کیچڑ نہ اچھالے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو یہ سچے ہیں، یہ منافق نہیں ہے، تم ان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اسی طرح حضرت عائشہ پر تہمت لگتی ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ اگر اس وقت قرآن نازل نہ ہو رہا ہوتا، تو اگر ان کی صفائی میں قرآن نہ آیا ہوتا، تو آج پتہ نہیں ان کے بارے میں بھی ہمارے ہاں کیا افسانے مشہور ہوتے۔ لیکن عجیب اتفاق ہے کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف یہ سارا کیچڑ اچھالا گیا، اس وقت اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما گئے تھے، وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا تھا، اس لیے امیر معاویہ کی صفائی وہ قرآن وحی کے اندر تو موجود نہیں ہے، لیکن قرآن نے سب صحابہ کا معیار مقرر کر دیا ہے۔ اس لیے ہسٹری اور قرآن میں اگر کہیں ٹکراؤ نظر آئے تو لوجیکل تطبیق کی کوشش کی جائے، اگر تطبیق ممکن نہ ہو ہماری چوائس قرآن ہونی چاہیے، نہ کہ یہ ہسٹری ہونی چاہیے۔ اس لیے عجیب بات ہے کہ آج جدید بڑے سکالر بن کے لوگ سامنے آتے ہیں، نبی کے صحابہ کے بارے میں عدالت لگا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ آج کل ایک انجینئر صاحب آئے ہیں جو نئے اسلام کا نقشہ ڈیزائن کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک امیر معاویہ اگر کاتب وحی تھے کوئی فضیلت کی بات نہیں۔ حدیث پیش کرتے ہیں بڑے فخر کے ساتھ کہ ایک آدمی مسلمان ہوا، عیسائیوں میں سے کاتب وحی بنا، مرتد ہو گیا، تو کاتب وحی تو مرتد بھی ہو جاتے ہیں، تو بڑی خطرناک بات ہے۔ پھر اس حدیث کو تو اس اینگل سے بھی ہم لے سکتے ہیں کہ ایک شخص مسلمان ہو کر صحابی بنا پھر مرتد ہو گیا، لہٰذا صحابی بننا بھی کوئی فضیلت کی بات نہیں۔ اور نہ معلوم کل ان صاحب کا یہ مجتہدانہ سافٹ ویئر مزید اپ ڈیٹ ہو، یہ کہنا شروع کر دیں کہ پھر نبی ہونا بھی کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ بہت سارے لوگوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے بھی تو کیے ہیں۔ اس لیے محتاط رہو، اپنا ریسرچ، اپنا علم جو ہے ان ہستیوں کے خلاف استعمال نہ کرو، قرآن ان کے بارے میں فیصلہ کر چکا ہے۔ میں ایک آیت سے پورے بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں کہ قرآن میں سورہ حدید میں اللہ نے فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی، کہ جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے اپنی مال اور اپنا جان اور اپنا مال اللہ کے راستے میں لگایا، یہ لوگ فضیلت میں بہت بڑھ کر ہیں۔ فتح مکہ کے بعد اپنا جان اور مال اللہ کے راستے میں لگانے والے برابر نہیں ہو سکتے، لیکن آگے اللہ نے بات واضح کر دی وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن اللہ کے ساتھ سب کے لیے حسنہ کا وعدہ ہے۔ اللہ سب کی گواہی دیتا ہے کہ سب اچھے تھے، اس لیے کہ اللہ کو تو معلوم تھا کہ مستقبل میں نام نہاد مسلمان سکالروں کی شکل میں، مجتہدین کی شکل میں بے لگام ہو کر نبی کے ان ساتھیوں پر کیچڑ اچھالیں گے، اس لیے اللہ نے معاملہ ہی صاف کر دیا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ جب اللہ کل کو کہہ رہا کل اچھے تھے، میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کو مستقبل کی خبر نہیں تھی، یا ہم اللہ کے ساتھ اس کے دین سے بھی زیادہ وفادار ہیں؟ اس لیے سوچنے کی بات ہے، ڈرنے کی بات ہے، ہمیشہ اللہ سے پناہ مانگا کرو۔ اب عمر بن عبدالعزیز